آپ کو براہ راست یہ سنتے ہیں لاہور، جہاں پر حافظ نعیم الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ ایک ہمہ جہت تحریک ہوگی، ایک ہمہ پہلو جد و جہد ہوگی، عوام کو منظم کر کے ہوگی۔ اس لیے کہ اگر جد و جہد منظم نہ ہو، اگر جد و جہد ایک قیادت میں نہ ہو، قیادت اگر مخلص نہ ہو، قیادت اگر ان لوگوں پر مشتمل ہو کہ دائیں بھی اے ٹی ایم ہو بائیں بھی اے ٹی ایم ہو، آگے جاگیردار ہو پیچھے وڈیرا کھڑا ہو، تو اکیلا چنا کیا باہر جھونکے گا؟ کیا نظام تبدیل کرے گا؟ کیا انقلاب لے کر آئے گا؟ بندہ اندر ہوگا، پارٹی باہر ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن نظام تبدیل کون کر سکتا ہے؟ جا کر مشرقی پاکستان میں دیکھیے، جماعت اسلامی کے امیر کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، دوسری قیادت کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، پرانے جو سابق امیر تھے ان کا جنازہ جیل سے نکلا، ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، پوری لیڈرشپ جیل میں چلی گئی، 15 سال گزر گئے، لیکن انقلاب کا راستہ کوئی کھوٹا نہیں کر سکا، کیونکہ اجتماعیت منظم تھی، چونکہ نوجوان انٹیکٹ تھے، چونکہ ایک نظریے کے خاطر تھے، کسی شخصیت کے لیے نہیں تھے، کسی کی ذات کے لیے نہیں تھے، کسی کلٹ کا شکار نہیں تھے، زندہ باد مرد آباد کے لیے نہیں، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی قیادت پر ان کا اعتبار تھا، ان کا اعتماد تھا، حالات نے پلٹا کھایا، اور آج آپ دیکھ لیجئے مشرقی پاکستان جو ٹھیک ہے کہ بنگلہ دیش بن گیا ہے، لیکن بنگلہ دیش کی 4 بڑی جامعات میں طلبہ یونین کے انتخاب ہوئے، اور 4 کی 4 میں اسلامی چھاتروں شبر کامیاب ہو گئی ہے، آپ کامیاب ہو گئے ہیں، اسلامی انقلاب کامیاب ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں نے اسی لیڈرشپ میں، اسی کے پورے ارینجمنٹ میں ایک بڑی طاقتور پرو انڈیا لابی کو اور اس کی طاقت سے جو حکمرانی کر رہے تھے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس لیے جد و جہد کبھی بھی غیر منظم نہیں ہوتی، وہ انارکی پھیلاتی ہے اور اس کے نتیجے میں تالے آزما پھر نئے بوٹوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، نئے بندوقوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ جد و جہد کرنی ہے، تیز رفتار کرنی ہے، گلی گلی اور محلے محلے جائیں گے، لیکن پورے میسج کے ساتھ جائیں گے، نظام کی تبدیلی کا اصل شعور پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی جو انقلاب آئے گا وہ پائیدار انقلاب ہوگا، اور اس کے لیے اپنی قیادت پر اعتبار کریں گے، اس پر اعتماد کریں گے، ساتھ مل کر چلیں گے۔ ویسے بھی یہ تو جماعت اسلامی ہے، اس میں قیادت اور کارکن میں تو کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا تھوڑی ہے کہ وڈیروں کے ذریعے سے کوئی انقلاب میں آتا ہو، کوئی اقتدار میں آتا ہو، کوئی طاقتوروں کے ذریعے سے اقتدار میں آتا ہو، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پلتا ہو۔ یہ جماعت اسلامی مڈل کلاس جماعت ہے، جماعت اسلامی عام لوگوں کی طرح ہے، اس میں امیر لوگ بھی ہیں، اس میں مڈل کلاس بھی ہیں، اس میں غریب لوگ بھی ہیں، اس میں مزدور اور کسان بھی ہیں، اور یہ سب جب مل جاتے ہیں تو ایک نظام کے تحت اس میں لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ کون سی پارٹی ہے جس میں جمہوریت ہے، جس میں ڈیموکریسی ہے؟ وہ پارٹی کبھی بھی عوام کا اقتدار قائم نہیں کر سکتی۔ جو اپنی پارٹی میں لوگوں کی رائے کا احترام قائم نہیں کر سکتی، وہ کیسے عوام کا اقتدار قائم کر سکتی ہے؟ اس لیے خاندانوں پہ چلنے والے، وراثت پہ چلنے والے، وصیت پہ چلنے والے کبھی کوئی بڑا انقلاب نہیں لا سکتے۔ اس بات کو اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھا دیجئے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں میں ایک غم ہے اور غصہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ حالات تبدیل ہوں۔ اس لیے یہ سارے لوگ جو غم اور غصہ رکھتے ہیں، یہ سارے نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اس نظام کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، یا اس سے بہت زیادہ ان کو خار آئی ہوئی ہے، اس سے بہت خوار ہو چکے ہیں، تو ان سارے لوگوں کو اپنے جلوں میں لے کر چلنا ہے، کسی کو ناراض نہیں کرنا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل ورکرز کی قدر کیجئے۔ پولیٹیکل ورکر چاہے پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو یا پی پی کا ہو، چاہے کسی سمت میں جا رہا ہو، بڑا قیمتی ہوتا ہے، قربانی دے رہا ہوتا ہے، نعرے لگا رہا ہوتا ہے، جیلوں میں جا رہا ہوتا ہے، اس کی عزت کیجئے۔ اختلاف کو اختلاف کی جگہ پہ رکھیے، لیکن کبھی بھی مخالفت میں نہ جائیے، سب کو ساتھ لے کر چلیے۔ آج جماعت اسلامی یہ اعلان کر رہی ہے کہ جنون انقلاب کے لیے، حقیقی انقلاب کے لیے، نظام کی تبدیلی کے لیے ہم تمام پولیٹیکل ورکر کو، پاکستان کے ہر نوجوان کو، ہر مزدور اور کسان کو، ہر ایک کو، خواتین کو، ان کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے،
ان کے توسط سے یہ پیغام دے رہا ہوں، آئیں، یہ جماعت اسلامی یہ انکلوسیو ہے، یہ آپ کو ساتھ لے کر چلے گی، انشاءاللہ با اختیار بنائیں گے، آگے بڑھائیں گے، اور صرف نعرے نہیں لگائیں گے، خدمت کریں گے، آپ کے اندر جو صلاحیت موجود ہے اس کو اجاگر کریں گے، اس صلاحیت سے معاشرے کے لیے آپ کو مفید بنائیں گے اور اس نظام کی تبدیلی کا خوگر بنائیں گے۔ اس لیے لڑائی جھگڑا کارکنوں کا ختم کر دیا جائے، اصولی موقف کو قائم رکھتے ہوئے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں، انشاءاللہ وہ انقلاب جلد آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، میری بیٹیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اس مذاکرے میں لہٰذا ہم معروضی حالات میں رہتے ہوئے جس نظام میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمیں ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے اس مملکت خداداد پاکستان میں، اور وہ یہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے زبردست قسم کی جد و جہد کر کے پاکستان کی ریاست کا جو آئینی فریم ورک تھا وہ طے کر دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ طے ہو گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، یہ طے ہو گیا کہ سب کو یکساں مواقع ملیں گے، یہ طے ہو گیا اس آئین میں کہ سب کو تعلیم کے برابر کے مواقع ملیں گے، طبقات میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، یہ طے ہو گیا کہ مزدوروں کے بھی حقوق ہوں گے، کسانوں کے بھی حقوق ہوں گے، یہ طے پا گیا کہ خواتین کو بھی تعلیم میں اور آگے بڑھنے کے لیے معاشرے میں باعزت مقام حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، یہ طے پا گیا کہ اقتدار چند لوگوں کا نہیں ہوگا، لیکن آئین ایک طرف ہے، دستور ایک طرف ہے، نظام دوسری طرف چل رہا ہے۔ اس نظام کی کیا تفصیلات ہیں؟ اس کی تفصیلات یہ ہیں، کل ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے بتایا تھا کہ وہ خود بھی سی ایس ایس افسر تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو سی ایس ایس کا امتحان دینے کے بعد بیوروکریسی کی ایک پوری رجیم سیٹ کی جاتی ہے تو ان کا مائنڈ سیٹ یہ بنتا ہے کہ یہ قوم کے حاکم ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ انگریزوں نے بنایا تھا، انگریزوں نے اپنے اقتدار کے لیے بنایا تھا، چند ہزار گورے چند ہزار فوج کے ذریعے پورے بر صغیر پاک و ہند پر اگر حکمرانی کر رہے تھے اور انہوں نے اسے کالونی بنایا ہوا تھا تو اسی طرح بنایا ہوا تھا۔ ایک طرف انہوں نے وڈیرے اور جاگیردار بنائے تھے جن کو زمینیں عطا کی تھیں، کس لیے عطا کی تھیں کہ اگر کہیں کوئی بغاوت ہوتی ہے تو ایک وڈیرا آ کر کہتا تھا، وہ جاگیردار کہتا تھا میرے پاس اتنی زمین ہے، مزید زمین چاہیے، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے جوان ہیں، یہ میں آپ کی فوج کے کمپنی بہادر کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کی حکومت کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ اپنے گھوڑے اور اپنی افواج ان کو دے دیتے تھے اور اس کے نتیجے میں زمینیں الاٹ کر دی جاتی تھیں۔ وہ وڈیرے اور جاگیردار اور ان کی نسلیں آج بھی حاکم ہیں، آج بھی پاکستان کی ایک بڑی زمین پر وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور وہ کسانوں کا اور ہاریوں کا حق کھاتے ہیں، اور انہی وڈیروں اور جاگیرداروں کو الیکٹیبل بن کر نمائندگی دی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پارٹیاں بدل جاتی ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، نظام نہیں بدلتا، سوچ نہیں بدلتی، قوم خادم رہتی ہے، یہ لوگ حاکم رہتے ہیں۔ اس لیے بیوروکریسی کا نظام بھی ایسا ہی بنایا کہ تم حاکم ہو، قوم خادم ہے، اور پھر ان بیوروکریٹس کو یہ سکھایا گیا کہ لوگوں کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، موب کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، ماسس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں۔ لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ زعیم الرحمان اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جدوجہد کرنی ہے، تیز رفتار کرنی ہے، نظام کی تبدیلی کا شعور پیدا کرنا ہے، گلی گلی جائیں گے۔ جماعت اسلامی عام لوگوں کی جماعت ہے، خاندانوں اور وراثت پر چلنے والے پاکستان کو نہیں بدل سکتے، جو لوگ اس سسٹم سے تنگ ہیں وہی اس پاکستان کو بدل سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔